یہ کہانی میں نے چند سال پہلے جب مجھے ڈینگی ہو گیا تھا اور میری کیفیت بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ ایک بے جان لاش ہوتی ہے، اس دوران میں سوائے سوچنے کے کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو تقریباً 15-20 دن میں بستر پر رہا۔ اس دوران ایک کہانی ذہن میں بنتی رہی، اور پھر جب میں تندرست ہوا تو اس کہانی کو میں نے لکھا۔ یہ بچوں کے رسالے آنکھ مچولی میں شائع ہوئی اور اس کہانی پر مجھے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ کہانی کا عنوان ہے سب سے بڑی نعمت۔ اللہ داد گاؤں کا ایک سیدھا سادہ شریف انسان تھا۔ وہ گاؤں کے زمیندار کے پاس کام کرتا تھا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ اس کے والدین نے اس کی شادی اس کی کزن سے کر دی۔ اس کی بیوی پڑھی لکھی تو نہ تھی، لیکن شوہر کی فرمانبردار، خوش اخلاق اور مہمان نواز تھی۔ میاں بیوی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی خواہشات اور زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ گاؤں کے کچے مکان میں رہ رہے تھے۔ ان کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 نہایت ہی خوبصورت بیٹوں سے نوازا۔ انہیں بچے اپنی جان سے بھی پیارے تھے۔ انہیں ذرا سی بھی تکلیف ہو جاتی تو دونوں میاں بیوی ساری رات جاگ کر گزار دیتے۔ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو انہیں گاؤں کے ایک اسکول میں داخل کر دیا۔ اللہ داد بچوں کو بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا۔ ان کا ایک رشتہ دار جو طویل عرصے سے شہر میں مقیم تھا، وہ گاؤں آیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ شہر جا کر اس نے بہت ترقی کی تھی۔ اس کے بیٹے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکے تھے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی اور شہر میں بنگلہ تھا، اور زندگی کی ہر آسائش ان کے پاس تھی۔ اللہ داد بھی ان سے ملنے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو خوب پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے۔ اس کے رشتہ دار نے بتایا کہ یہاں گاؤں میں تعلیم کی سہولیات کافی نہیں ہیں، اور اگر وہ سچ مچ اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے تو اسے شہر کا رخ کرنا پڑے گا۔ شہر میں نوکری کرنی ہوگی اور بعد میں بچوں کو اسکول میں داخل کرنا ہوگا۔ اس کے رشتہ دار نے اس پر واضح کر دیا کہ گاؤں میں رہ کر اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کا رشتہ دار تو چلا گیا، لیکن اللہ داد کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ گاؤں میں رہ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتا، لہٰذا اس نے شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی تعلیم صرف پرائمری تک محدود تھی، لہٰذا اسے کوئی خاطر خواہ نوکری تو نہیں مل سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ تندرست اور پھرتیلا تھا، لہٰذا اسے ایک اچھی سیکیورٹی کمپنی میں تربیت دینے کے بعد مستقل ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ تنخواہ کے علاوہ اوور ٹائم اور چھوٹے موٹے کام کر کے وہ پیسے بچا لیتا۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی سلائی کڑھائی اور کشیدہ کاری کی ماہر تھی۔ اس نے کام کر کے پیسے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ دونوں میاں بیوی ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، بچے جوان ہو گئے۔ اللہ داد نے کمپنی سے قرض لے کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ ایک بیٹا منیر ڈاکٹر بن گیا، جبکہ دوسرا حفظ الرحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ بچوں کے اصرار پر دونوں میاں بیوی پرانا محلہ چھوڑ کر نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اس گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی۔ حفیظ کو ایک بڑی فرم میں ملازمت مل گئی۔ حفیظ کو معقول تنخواہ کے علاوہ گھر اور گاڑی کی سہولت بھی میسر آ گئی۔ منیر کو بھی ایک بڑے ہسپتال میں ملازمت مل گئی۔ اس کے علاوہ شام کو فارغ اوقات میں اپنے پرائیویٹ کلینک میں مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ اسے بھی خاطر خواہ آمدنی ہو جاتی تھی۔ اب مرحلہ ان کی شادی کا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے لیے نہایت ہی امیر گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکیاں خود پسند کر لی تھیں۔ انہوں نے اپنے والدین کو اپنی مرضی سے آگاہ کیا۔ والدین اپنے بچوں کی مرضی پر خوش تھے۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچے خوش رہیں۔ یہی تو ان کی زندگی کا خواب تھا۔
اس کے لیے انہوں نے شب و روز محنت کی تھی۔ بہوؤں کے آنے کے بعد رفتہ رفتہ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ بہوؤں کو دیہاتی مزاج ساس اور سسر پسند نہیں آئے۔ وہ انہیں ان کے بولنے سے لے کر کھانے تک کا انداز پسند نہیں تھا۔ ان کے وجود کو وہ اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شروع میں تو بیٹوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کوشش کی کہ وہ سنبھل جائیں اور ان کی شکایت، لیکن بیویوں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، اور ان کی بیویوں نے تسلسل سے شوہروں کے کان بھرتے رہے کہ بیٹے ان کی باتوں میں رفتہ رفتہ آ گئے۔ وہ اکثر اپنے والدین سے الجھ پڑتے۔ ان کے اور والدین کے درمیان تلخی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بیویاں دن چڑھے تک سوتی رہتیں، جبکہ والدین اس ماحول کے عادی تھے جس میں صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھی جاتی اور قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو منور کیا جاتا تھا، جبکہ بہوؤں کے نزدیک صبح سویرے اٹھنا غریب اور لوور کلاس کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کو وہ نعوذ باللہ دقیانوسی خیال سمجھ کر رد کر دیتی تھی۔ جب ان بہوؤں کے رشتہ دار اور سہیلیاں آتے تو اللہ داد اور ان کی بیوی انہیں بھی نماز کی تلقین کرتے۔ یہ باتیں بہوؤں کو بہت بری محسوس ہوتی۔ آخر دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر میں یا وہ رہیں گی یا یہ دونوں بوڑھے۔ ان دونوں نے اپنا فیصلہ اپنے شوہروں کو سنا دیا۔ دونوں بیٹے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار دونوں بیٹوں نے بیویوں کے دباؤ میں آ کر اپنے والدین کو ایک فلاحی ادارے کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں فلاحی ادارے کے سپرد کرنے میں اگر ان کا نام آ گیا تو ان کی بڑی بدنامی ہوگی، کیونکہ وہ شہر میں معروف تھے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے نوکر گل خان کو کہا کہ وہ اسے 10,000 روپے دیں گے۔ صرف اسے اتنا کام کرنا ہوگا کہ ان کے والدین کو فلاحی ادارے کے سپرد کر دیں اور انہیں اپنے والدین ظاہر کریں۔ گل خان کو 10,000 روپے بغیر کسی محنت کے مل رہے تھے، اور ان دنوں اس کی بیوی بیمار تھی اور اسے پیسوں کی شدید ضرورت بھی تھی، لہٰذا گل خان نے آمادگی ظاہر کر دی۔ والدین کو جب معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے جنہیں پڑھا لکھا کر انہوں نے اپنا بڑا آدمی بنایا تھا، اب وہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں کہ اپنے ان پڑھ دیہاتی والدین کے ساتھ رہنے میں انہیں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ والدین نے بچوں سے التجا کی کہ وہ انہیں علیحدہ نہ کریں۔ انہوں نے رو رو کر فریاد کی کہ اپنے بیٹوں کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ اپنی بہوؤں کو کبھی بھی نماز اور اچھے کاموں کی تلقین نہیں کریں گے، اپنے ہونٹوں کو سی لیں گے، لیکن انہیں اتنی کڑی سزا نہ دیں۔ اور وہ روتے رہے، التجا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ بہویں اور بیٹے دیکھتے رہے اور ان کے والدین کو فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ گل خان جھوٹا بہانہ کر کے منیر اور حفیظ کے والدین کو فلاحی ادارے کے حوالے کر آیا تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کرتا رہا۔ دوسرے دن وہ منیر اور حفیظ کے سامنے آیا اور 10,000 روپے انہیں لوٹاتے ہوئے کہا، صاحب آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسہ۔ صاحب، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور میں اس گناہ میں مزید شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ اپنے والدین کو واپس لے آئیں۔ منیر اور حفیظ پر ان الفاظ کے اثرات ہوئے، لیکن ان کی بیویاں سامنے آ گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر وہ بوڑھے اب گھر میں داخل ہوئے تو ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ منیر اور حفیظ نے سر جھکا لیا۔ گل خان نے کہا، صاحب اب ہم کو اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ صاحب، جو اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیا لحاظ کریں گے، ہم تو ملازم ہیں۔ یہ کہہ کر گل خان نے ان کا گھر چھوڑ دیا۔ گل خان کے جانے کے بعد دونوں بھائی اور ان کی بیویاں اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ اپنے والدین کو بھول گئے اور اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ دونوں بیٹے مالی لحاظ سے ترقی کرتے رہے، ان کی دولت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ حفیظ نے اپنی ایک فرم کھول لی، جبکہ منیر نے اپنا ایک اسپتال کھول لیا۔ اب دولت کے ساتھ شہرت بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔
ایک دن ان کی قسمت جاگی، شہر کے ایک بہت بڑے صنعت کار نے انہیں اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ حفیظ کو اس صنعت کار سے بہت بڑا بزنس ملنے کی توقع تھی، جبکہ منیر کو اپنے اسپتال کے لیے بہت بڑے فنڈ کی توقع تھی۔ دونوں بھائی اچھی طرح تیار ہو کر ان کے گھر گئے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ جب وہ صنعت کار گھر میں گئے تو ان کے ملازم نے انہیں بتایا کہ صاحب کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے وہ اپنے والد کے کمرے میں ہیں، اور انہیں تاکید کی تھی کہ اگر آپ لوگ آئیں تو آپ کو بھی ان کے والد کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ وہ سب جب اس صنعت کار صدیقی کے والد کے کمرے میں گئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اندر ایک بڑے میاں بیڈ پر تکیے رکھ کر انہیں بٹھایا ہوا تھا، اور صدیقی صاحب اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہے تھے۔ منیر اور حفیظ کے لیے یہ منظر حیرت انگیز تھا۔ صدیقی صاحب نے انہیں کہا، بھئی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ میرے والد ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر یہ وقت ان کو دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے کھانا آج آپ میرے والد محترم کے کمرے میں ہی کھائیں گے۔ ویسے بھی میں بلا ضرورت تکلفات اور تصنع کا عادی نہیں ہوں، کوئی اور ہوتا تو منیر اور حفیظ کی بیویاں ناک منہ چڑھاتی، لیکن یہ شہر کے بہت بڑے صنعت کار تھے، پھر ان سے ان کے شوہروں کے مفادات بھی تو وابستہ تھے۔ حفیظ نے جھجکتے ہوئے عرض کیا کہ آپ اپنے والد کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، نوکروں کو کیوں نہیں کہتے؟ صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، حفیظ صاحب آپ مجھے نیک والدین کی اولاد لگتے ہیں، اس سوال کی توقع مجھے نہیں تھی۔ والدین کی خدمت سے حوصلہ، جو صلہ اور اجر ملتا ہے اور جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، میں اس سے محروم کیوں رہوں؟ والدین کو تو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی حج کے ثواب کے مترادف ہے۔ پھر ہمارے یہی والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی، آسائش، آرام سب کچھ ہمارے لیے قربان کر کے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد کی بدولت ہوں۔ ان کے والد سوپ پی چکے تھے۔ صدیقی صاحب کی بیوی نے بتایا کہ پچھلے سال ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب صرف ان کے والد باقی ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ خدمت سعادت حاصل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے کھانے کے دوران بتایا کہ صبح فجر کی نماز کے لیے وہ اپنے والد کو ویل چیئر پر بٹھا کر لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے والد نماز کے بے حد پابند ہیں۔ اس کے بعد انہیں باغ میں لے جاتے ہیں۔ جب والد تندرست تھے تو صدیقی صاحب ان کو چہل قدمی کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اب ویل چیئر پر لے جاتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے بتایا، میں ان سے باتیں کرتا ہوں اور 1.5 گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر واپس گھر آتا ہوں، ناشتہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ جب والدہ زندہ تھیں تو میں دونوں کو پابندی سے وقت دیتا تھا، اب صرف والد صاحب ہیں تو میں اپنے وقت کا ایک حصہ میں نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ دفتر جانے کے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد والد کی خیریت دریافت کرتا ہوں۔ والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے میں نے اپنے تمام کاروباری سفر کو ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ میں کاروبار میں نقصان تو برداشت کر سکتا ہوں مگر والدین کی خدمت کے مواقع کھونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نے میرا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دیا ہے، یہ میرے والد کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کی چیز کا خود خیال رکھتی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے چھوٹا سا کاروبار والد صاحب کے ورثے میں ملا تھا۔ میری بیوی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے، لیکن اس کی تربیت اس نہج پر ہوئی ہے کہ وہ بزرگوں کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتی ہے۔ اس نے پہلے دن سے ہی میرے والدین کے دل جیت لیے اور ان کی خدمت کو اپنا معمول بنا لیا۔ پھر تو ایسا تھا کہ میرے والدین میری بیوی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، وہ مجھ سے زیادہ میری بیوی کو چاہتے تھے، اور میں گھر کو جنت سمجھتا ہوں۔ میں جہاں کہیں گیا، میں نے جو بھی قدم اٹھایا، میرے والدین کی دعاؤں کا سایہ ایک مضبوط ڈھال بن کر میرے ساتھ رہا۔ پھر صدیقی صاحب نے پوچھا، آپ کے والدین تو آپ کے ساتھ ہی ہوں گے؟ منیر اور حفیظ کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ پھر صدیقی صاحب ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے، ماشاءاللہ آپ لوگ نہایت سعادت مند ہیں، یقیناً والدین کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوں گے۔ منیر اور حفیظ نے جوں توں کر کے کھانا کھایا اور صدیقی صاحب سے اجازت لی۔ سارے راستے میں انہیں خیال آتا رہا کہ ان کے والدین نے کس طرح غربت کے عالم میں دن رات ایک کر کے انہیں پڑھایا، فاقے کیے، لیکن
انہیں اچھا کھلایا، لیکن انہوں نے اپنے والدین کو کیا صلہ دیا کہ انہیں فلاحی ادارے میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا گیا۔ ان کا ضمیر جاگ چکا تھا، انہوں نے ساری رات روتے گزاری۔ صبح دونوں نے متفقہ فیصلہ بیویوں کو سنا دیا کہ والدین ان کے ساتھ رہیں گے۔ جب بیویوں نے دوبارہ دھمکی دی تو دونوں نے اپنی بیویوں کو ایک تماچا رسید کیا اور کہا کہ اگر تم یہ گھر چھوڑنا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن ہمارے والدین ہمارے ساتھ گھر میں ضرور رہیں گے۔ بیویوں نے بھی جب محسوس کیا کہ اب شوہر ان کے قابو میں نہیں رہے تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دیں، واقعی ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، آپ فوراً جائیں اور انہیں لے آئیں۔ جب دونوں بیٹے فلاحی ادارے گئے تو وہاں ان کے والدین موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے ادارے کے منتظمین کو اپنے والدین کی تصاویر دکھائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھے میاں بیوی یہاں آنے کے بعد ہر وقت روتے رہتے اور اپنے بیٹوں کو یاد کرتے رہتے تھے۔ پھر 1 سال بعد وہ اچانک یہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ ادارے نے اخبارات میں بھی ان کی گمشدگی کے اشتہارات دیے لیکن یہ دونوں بزرگ نہیں ملے۔ دونوں بہن بھائی مایوس ہو کر گھر آ گئے۔ دونوں نے والدین کی تلاش کے لیے شہر کا کونا کونا چھان مارا لیکن والدین نہیں ملے۔ وہ دن رات اپنے والدین کو یاد کر کے روتے رہتے اور اپنی غلطی پر نادم تھے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کو تلاش کرتے کرتے تھک کر رات کو جب گھر پہنچے تو حفیظ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں امی ابو گاؤں واپس چلے گئے ہوں۔ منیر نے بھی حفیظ کے خیال کی تائید کی اور گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز وہ گاؤں روانہ ہوئے۔ انہیں یاد آیا کہ ابو کے بچپن کے دوست دین محمد تھے جنہیں وہ دینو چاچا کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ امی ابو یقیناً دینو چاچا کے گھر گئے ہوں گے۔ وہ سیدھے دینو چاچا کے گھر گئے۔ دینو چاچا نے انہیں گلے لگا لیا۔ جب منیر اور حفیظ نے پوچھا دینو چاچا میرے امی اور ابو تو یہاں نہیں آئے، دینو چاچا نے کہا بیٹا تم لوگوں نے بہت دیر کر دی، وہ تمہاری راہ تکتے تکتے تھک کر منو مٹی تلے سو گئے۔ پہلے تمہارے والد کا انتقال ہوا، پھر اس کے 1 ہفتے بعد تمہاری والدہ بھی چل بسیں۔ مرتے دم تک دونوں کے ہونٹوں پر تم دونوں کا نام تھا۔ انہوں نے مجھے ساری باتیں بتا دی تھیں۔ تم دونوں نے ان پر بہت ظلم کیا، شاید خدا بھی تمہیں معاف نہ کرے۔ منیر اور حفیظ نے کہا ہمیں ان کی قبروں پر لے چلیں۔ دینو چاچا انہیں قبرستان لے گئے جہاں 2 مٹی کی قبریں بنی ہوئی تھیں۔ دونوں قبریں کچی تھیں۔ دینو چاچا نے بتایا کہ دائیں طرف والی قبر تمہارے والد کی ہے جبکہ بائیں جانب کی قبر تمہاری والدہ کی ہے۔ منیر اور حفیظ اپنے والد کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کافی دیر تک وہ روتے رہے، پھر دینو چاچا انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اسی طرح 3 دن تک لگاتار وہ قبروں پر آتے، آنسو بہاتے، ندامت کا اظہار کرتے اور واپس چلے جاتے۔ 3 دنوں بعد دینو چاچا گاؤں کے ایک بزرگ حاجی عبد الرحمن صاحب کے پاس انہیں لے کر گئے۔ حاجی عبد الرحمن بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے جن کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت، اس کی مخلوق کی خدمت، دین کی تبلیغ اور مطالعے میں گزرتا تھا۔ انہوں نے منیر اور حفیظ کو کہا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ ان کے والدین کی روح سے انہیں ملوا سکتے ہیں۔ منیر اور حفیظ نے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حاجی عبد الرحمن کے گھر ایک کمرے میں دونوں کے والدین سفید لباس میں نظر آئے۔ منیر اور حفیظ نے کہا امی ابو ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے مجرم ہیں۔ والدین نے کہا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے لیکن والدین کا متبادل کبھی نہیں مل سکتا، ان جیسا پیار نہیں مل سکتا، ان جیسا سچا اور مخلص رشتہ کوئی اور نہیں جو ہر غرض سے خالی، جو جھوٹ اور ملاوٹ تصنع سے پاک ہے۔ منیر اور حفیظ نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن صاحب نے کہا منیر اور حفیظ تمہارے والدین زندہ ہیں، انہیں گلے لگا لو۔ منیر اور حفیظ نے آگے بڑھ کر ان کے قدم چھوئے، انہوں نے بیٹوں کو گلے لگا لیا، وہ یقیناً سچ مچ زندہ تھے۔ منیر اور حفیظ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے عبد الرحمن صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے والدین زندہ کیسے ہو گئے؟ حاجی عبد الرحمن نے کہا کہ جب آپ اپنے والدین کو فلاحی ادارے میں چھوڑ کر آئے تو ان کا دل وہاں نہیں لگا، وہ ہمارے پاس آ گئے۔ ہمیں ان کی داستان سن کر بہت افسوس ہوا۔ جب ہم نے تمہیں گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا تو ہم نے تم کو سبق سکھانے کے لیے 2 مصنوعی قبریں بنائیں۔ گاؤں کے گورکر نے جلدی سے 2 قبریں بنا دیں۔ اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم والدین کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ منیر حفیظ نے کہا کہ وہ شہر واپس نہیں جائیں گے اور یہاں گاؤں میں ہسپتال، اسکول اور دینی مدرسہ اپنے والدین کے نام پر قائم کر لیں گے اور ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں گے۔